بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈارک ورلڈ، عمران سیریز، مصنف ظہیر احمد۔ کرنل فریدی کے کمرے سے باہر آتے ہی کیپٹن حمید کی نظریں اس لڑکی پر پڑیں تو وہ بے اختیار چونک پڑا، کیونکہ وہ لڑکی وہی تھی جو اسے ریسٹورنٹ میں ملی تھی اور وہ اسے 7,000 کا چکمہ دے کر نکل گئی تھی۔ اس لڑکی نے کیپٹن حمید کو اپنا نام کلاشی بتایا تھا۔ اسے وہاں دیکھ کر کیپٹن حمید گررا کر رہ گیا۔ وہ چند لمحے اسے غصے سے گھورتا رہا، پھر وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ تم یہاں؟ کیپٹن حمید نے اسے تیز گھورتے ہوئے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ جی ہاں، لیکن آپ؟ لڑکی نے اس کی طرف حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ پہلی بار کیپٹن حمید کو دیکھ رہی ہو۔ اچھا، تو میں تمہارے لیے انجان ہو گیا ہوں، پہچانا نہیں کہ میں کون ہوں؟ کیپٹن حمید نے بڑے طنزیہ سے لہجے میں کہا۔ سوری، کیا اس سے پہلے ہم مل چکے ہیں؟ لڑکی نے اسی طرح حیرت بھرے لہجے میں کہا، اور کیپٹن حمید اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورنے لگا۔ بہت خوب، بڑی جلدی ریسٹورنٹ والی ملاقات بھول گئی ہو، کیپٹن حمید نے جلے کٹے لہجے میں کہا۔ ریسٹورنٹ ملاقات؟ میں کچھ سمجھی نہیں، لڑکی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہوں، اب تم کہو گی کہ یہ کارڈ بھی تم نے مجھے نہیں دیا تھا؟ کیپٹن حمید نے کلاشی کا دیا ہوا کارڈ نکال کر اس کے سامنے کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، بالکل نہیں، جب میری آپ سے ملاقات ہی نہیں ہوئی تو میں بھلا آپ کو کارڈ کیسے دے سکتی ہوں؟ اور یہ کارڈ تو کسی ہوٹل کا معلوم ہو رہا ہے، لڑکی نے کہا۔ تو تمہارا نام کلاشی نہیں ہے؟ کیپٹن حمید نے غصیلے لہجے میں کہا۔ نہیں، میں کلاشی نہیں ہوں، لڑکی نے جواب دیا۔ اگر تم کلاشی نہیں ہو تو پھر کون ہو، اور کیا نام ہے تمہارا؟ کیپٹن حمید نے اسے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ کیا آپ کرنل فریدی ہیں؟ لڑکی نے پوچھا۔ نہیں، میں کیپٹن حمید ہوں، کیپٹن حمید نے غصے سے کہا۔ سوری، میں آپ سے نہیں بلکہ کرنل صاحب سے ملنے کے لیے آئی ہوں، اور اپنا نام بھی ابھی انہیں ہی بتاؤں گی۔ کہاں ہے وہ؟ لڑکی نے کہا۔ کیوں، کیا کام ہے تمہیں کرنل فریدی سے؟ کیپٹن حمید نے اسی انداز میں کہا۔ یہ بھی میں انہیں بتاؤں گی، لڑکی نے کہا۔ یہاں میرے اور کرنل فریدی کے رتبے میں کوئی فرق نہیں ہے، یہی سمجھو کہ کرنل فریدی اور کیپٹن حمید یہاں ایک ہی ہیں، کیپٹن حمید نے کہا۔ فرق تو ہے، لڑکی نے مسکرا کر کہا۔ کیسا فرق؟ کیپٹن حمید نے چونک کر کہا۔ اگر کرنل فریدی اور آپ ایک ہوتے، آپ کے نام کے ساتھ کیپٹن نہیں کرنل ہوتا، لڑکی نے کہا تو کیپٹن حمید نے غصے سے ہونٹ بھینچ لیے۔ لڑکی ضرورت سے زیادہ چالاک معلوم ہو رہی تھی۔ زیادہ چالاک مت بنو، بتاؤ مجھے تم یہاں کیوں آئی ہو؟ کیپٹن حمید نے بدستور غصے سے کہا۔ کرنل فریدی صاحب سے ملنے کے لیے آئی ہوں، لڑکی نے اطمینان بھرے لہجے میں جواب دیا، جیسے اسے کیپٹن حمید کے غصے کی کوئی پرواہ ہی نہ ہو، اور نہ ہی وہ اس سے مرعوب ہوئی ہو۔ کرنل فریدی تم جیسے چالاک اور دھوکے باز لڑکیوں سے ملا نہیں کرتا، کیپٹن حمید نے کہا۔ چالاک، دھوکے باز، کیا مطلب؟ آپ سے کس نے کہا کہ میں چالاک اور دھوکے باز ہوں؟ لڑکی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کے لہجے میں قدرے غصے کا عنصر بھی نمایاں تھا۔ ریسٹورنٹ میں تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا تھا اور 10 آدمیوں کے کھانے کا بل میرے سر منڈ دیا تھا، کیا یہ دھوکہ نہیں تھا؟ اور مجھے یہ کارڈ تھما کر بڑے اطمینان سے وہاں نکل گئی تھی، یہ تمہاری چالاکی نہیں تھی تو اور کیا تھا؟ کیپٹن حمید نے منہ بنا کر کہا۔ اوہ ہیلو، تم کیپٹن ہو اور کرنل فریدی کے ساتھی ہو، اس لیے میں تمہاری عزت کر رہی ہوں۔ میں تمہیں آپ کہہ رہی ہوں اور تم میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ میں تمہیں نہیں جانتی، اور جب میں کسی ریسٹورنٹ میں مل گئی ہی نہیں تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں تم سے ملی بھی تھی اور تم سے دھوکہ بھی کیا تھا؟ لڑکی نے اس بار بڑے غصیلے انداز میں کہا، جیسے کیپٹن حمید کے تو طراق سے اسے سچ مچ غصہ آ گیا ہو۔ اس سے پہلے کہ کیپٹن حمید کچھ کہتا، اسی لمحے کرنل فریدی کمرے سے باہر آ گیا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ کرنل فریدی نے کیپٹن حمید کی طرف تیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ ہیں کرنل فریدی، مل لو ان سے، پھر میں بعد میں تم سے پوچھوں گا کہ تم کون ہو، کیپٹن حمید نے اسے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا، اور تیزی سے ایک طرف کو ہٹ گیا، اور لڑکی سر جھٹک کر غور سے کرنل فریدی کی طرف دیکھنے لگی۔ پھر وہ آگے بڑھی اور کرنل فریدی کے نزدیک چلی گئی۔ ہیلو سر، اس نے مسافے کے لیے کرنل فریدی کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ سوری، میں لڑکیوں سے ہاتھ نہیں ملاتا، کرنل فریدی نے خشک لہجے میں کہا۔ تو لڑکی کا رنگ بدل گیا، اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے خفت اور غصے کے تاثرات نمودار ہوئے، مگر اس نے فوراً ہی خود کو نارمل کر لیا۔ سوری، میں آپ سے ایک ضروری سلسلے میں ملنے کے لیے آئی ہوں، اس نے ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ فرمائیں، کرنل فریدی نے انتہائی خشک لہجے میں کہا۔
کیا ہم کہیں الگ بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ لڑکی نے کیپٹن حمید کی طرف ترچھی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کرنل فریدی نے ایک لمحے کے لیے اسے غور سے دیکھا، پھر اسے سر جھٹک کر اسبات میں سر ہلا دیا۔ اوکے، آئیں، کرنل فریدی نے کہا اور اپنے آفس کی طرف مڑ گیا۔ آفس میں آ کر وہ میز کے پیچھے جا کر اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ گیا اور لڑکی جو اس کے پیچھے پیچھے اندر آ گئی تھی اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ تشریف رکھیں، کرنل فریدی نے کہا۔ شکریہ، لڑکی نے کہا اور اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک ہینڈ بیگ تھا جو اس نے میز پر رکھ دیا تھا۔ میں سائفان سے آپ کو ملنے کے لیے آئی ہوں، لڑکی نے غور سے کرنل فریدی کی طرف دیکھتے ہوئے مٹھاس بھرے لہجے میں کہا۔ سائفان میں آپ کہاں رہتی ہیں؟ کرنل فریدی نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آگسٹن روڈ پر ایک پیلس ہے، پرل پیلس، اس کے ساتھ نیو کالونی میں میری رہائش ہے، لڑکی نے کہا۔ اتنی دور سے آپ مجھ سے ملنے کے لیے آئی ہیں، کوئی خاص وجہ؟ کرنل فریدی نے پوچھا۔ یس سر، لڑکی نے کہا۔ آپ میرے بارے میں کیا جانتی ہیں؟ اور اس عمارت کا آپ کو پتہ کس نے بتایا ہے؟ کرنل فریدی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ اپنے ہیڈ کوارٹر میں تھا اور اس کے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے تھے، اس لیے کرنل فریدی کو اس لڑکی کے وہاں آنے پر واقعی بے حد حیرت ہو رہی تھی۔ میں آپ کے بارے میں سب کچھ جانتی ہوں سر، اسی لیے میں سیدھی یہاں پر چلی آئی تھی، لڑکی نے کہا۔ آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں جیسے آپ پراسرار علوم کی ماہر ہیں اور کسی بھی شخص اور کسی بھی جگہ کے بارے میں معلوم کرنا آپ کے لیے بے حد آسان ہو، کرنل فریدی نے منہ بنا کر کہا۔ یس سر، میں اکوماری جانتی ہوں۔ آپ اکوماری کے بارے میں تو جانتے ہوں گے، پراسرار علوم میں سب سے زیادہ پراسرار علم اکوماری کا ہی ہے، لڑکی نے کہا تو کرنل فریدی کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ اکوماری؟ آپ کا مطلب ہے قدیم مصری کالا جادو؟ کرنل فریدی نے کہا۔ جی ہاں، میں اکوماری کی ماہرہ ہوں، لڑکی نے کہا اور کرنل فریدی کا منہ بن گیا۔ تو آپ جادوگرنی ہیں، کرنل فریدی نے کہا۔ اس دور میں آپ مجھے جادوگرنی نہیں، وچ کوئن ضرور کہہ سکتے ہیں، میں واقعی اکوماری کی وچ کوئن ہوں، لڑکی نے مسکرا کر کہا۔ ایک ہی بات ہے، بہرحال میرے پاس آنے کی کوئی خاص وجہ؟ کرنل فریدی نے اسی انداز میں کہا۔ یہ جان کر کہ وہ لڑکی جادوگرنی ہے اس کا منہ بن گیا تھا۔ بہت خاص وجہ ہے، اتنی خاص کہ آپ سنیں گے تو اچھل پڑیں گے، لڑکی نے کہا۔ بولو، کرنل فریدی نے بغیر کسی تاثر کے کہا۔ میں آپ کو ایک چیز دکھاتی ہوں، پہلے آپ اسے دیکھ لیں پھر بات کرتے ہیں، لڑکی نے کہا اور اس نے میز پر پڑا ہوا اپنا ہینڈ بیگ اٹھایا اور اسے کھولنے لگی۔ اس نے ہینڈ بیگ کھول کر اس میں ہاتھ ڈالا اور پھر جب اس کا ہاتھ باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں سرخ رنگ کی ایک تھیلی تھی جس کا منہ سیاہ دھاگے سے بند تھا۔ اس نے سرخ تھیلی میز پر رکھی اور ہینڈ بیگ بند کر کے ایک طرف رکھ دیا اور پھر اس نے تھیلی اٹھائی اور کرنل فریدی کی طرف بڑھا دی۔ یہ کیا ہے؟ کرنل فریدی نے پوچھا۔ خود ہی کھول کر دیکھ لیں، لڑکی نے مسکرا کر کہا۔ سوری، جب تک بتاؤ گی نہیں کہ اس تھیلی میں کیا ہے میں اسے ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، کرنل فریدی نے دوبارہ خشک انداز میں اپناتے ہوئے کہا۔ آپ تو ضرورت سے زیادہ ہی شکی مزاج ہیں، بہرحال میں تھیلی کھولتی ہوں اور دکھاتی ہوں کہ اس میں کیا ہے، لڑکی نے کہا اور اس نے تھیلی کے منہ پر بندھا ہوا سیاہ دھاگا کھولا اور پھر اس تھیلی میں ہاتھ ڈال کر اس نے تھیلی میں سے کوئی چیز نکال لی۔ اس نے مٹھی بند کر رکھی تھی۔ چند لمحے وہ کرنل فریدی کی طرف مسکراتی ہوئی نظروں سے دیکھتی رہی اور پھر اس نے ہاتھ آگے بڑھایا اور کرنل فریدی کے سامنے یکلخت مٹھی کھول دی۔ اس نے جیسی مٹھی کھولی کرنل فریدی کی آنکھوں میں تیز چمک سی پڑی۔ تیز چمک کی وجہ سے کرنل فریدی کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے بند ہو گئیں۔ یہ کیا ہے؟ کرنل فریدی نے تیز آواز میں کہا اور دونوں ہاتھوں سے آنکھیں ملنے لگا۔ اس نے آنکھیں کھولی تو اسے لڑکی کی ہتھیلی پر سیاہ رنگ کا ایک موتی دکھائی دیا جو مٹر کے دانے سے کچھ چھوٹا تھا۔ سیاہ ہونے کے باوجود موتی میں بے پناہ چمک تھی۔ اسے غور سے دیکھیں تو آپ کو خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ یہ کیا ہے، لڑکی نے اس بار بڑے پراسرار اور بدلے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کا لہجہ سن کر کرنل فریدی چونک کر اس کی شکل دیکھنے لگا، لیکن لڑکی کا چہرہ سپاٹ ہو گیا تھا جس پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ اوکے، میں نے دیکھ لیا ہے، یہ سیاہ موتی ہے، اب اسے میرے سامنے سے ہٹا دو، کرنل فریدی نے کرخت لہجے میں کہا۔ اس سیاہ موتی کی چمک نے جیسے اس کے ذہن میں ہلچل سی مچا دی تھی۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ اس موتی کی طرف دیکھتے ہوئے کرنل فریدی کو اپنے دماغ میں آگ سے بھرتی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ ایسے نہیں، اسے آپ اپنے ہاتھ میں لیں، پھر آپ کو اس موتی کی حقیقت کا اصل اندازہ ہوگا، لڑکی نے کہا تو کرنل فریدی نے بے اختیار ہاتھ بڑھایا اور لڑکی کی ہتھیلی سے سیاہ موتی اٹھانے ہی لگا تھا کہ اس کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ ایک انجان سی قوت اسے موتی کو ہاتھ لگانے سے روک رہی تھی۔ کرنل فریدی کے چہرے پر یکلخت بیزاری اور غصہ ابھر آیا۔ کیا ہوا؟ لڑکی نے کرنل فریدی کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، تم اس موتی کو پیچھے ہٹاؤ، مجھے اس سے گھن آ رہی ہے،
نہ جانے یہ کیسا موتی ہے، کرنل فیدی نے ہاتھ کھینچتے ہوئے منہ بنا کر کہا۔ لڑکی نے ایک لمحے کے لیے غور سے کرنل فیدی کی طرف دیکھا اور پھر اس نے کچھ سوچ کر اس بات میں سر ہلایا اور موتی مٹھی میں بند کر کے ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ کرنل فیدی سے اچانک اٹھتے دیکھ کر چونک پڑا۔ لڑکی نے کرسی ہٹائی اور مڑ کر دروازے کی طرف بڑھنے لگی جیسے وہ واپس جا رہی ہو۔ اس کا ہینڈ بیگ میز پر ہی پڑا تھا، جیسے وہ اسے اٹھانا بھول گئی ہو۔ سنو، کہاں جا رہی ہو تم؟ کرنل فیدی نے اسے اس طرح اٹھ کر واپس جاتے دیکھ کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کہیں نہیں، یہ لو پکڑو، لڑکی نے اچانک موڑتے ہوئے کہا اور سیاموتی کرنل فیدی کی طرف اچھال دیا۔ کرنل فیدی کا ہاتھ غیر ارادی طور پر بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آیا اور دوسرے لمحے سیاموتی اس کے ہاتھ میں تھا۔ جیسے ہی کرنل فیدی نے سیاموتی دبوچا، اچانک اسے ایک زوردار جھٹکا لگا اور اس کا سارا جسم یکبارگی بری طرح سے جھنجھنا اٹھا۔ بجلی کی ایک تیز روح جیسے اس کی ریڑھ کی ہڈی تک سرایت کرتی چلی گئی تھی اور وہ فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے بکھلائے ہوئے انداز میں سیاہ موتی کی ایک طرف پھینکنا چاہا، لیکن سیاہ موتی اس کی ہتھیلی سے یوں چپک گیا تھا جیسے مقناطیس لوہے سے چپک جاتا ہے۔ یہ کیا؟ یہ میرے ہاتھ سے الگ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کرنل فیدی کے حلق سے لرزتی اور کپکپاتی ہوئی آواز نکلی۔ دوسرے لمحے وہ لہرایا اور کرسی پر گر گیا، ساتھ ہی اس کا سر ڈھلک کر میز سے آ ٹکرایا۔ کرنل فیدی کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے جسم سے روح کھینچ لی گئی ہو۔ کرنل فیدی کا ذہن فوراً اندھیرے میں ڈوبتا چلا گیا۔ کرنل فیدی کو اس طرح میز پر گرتے دیکھ کر لڑکی کے ہونٹوں پر پراسرار اور انتہائی زہر انگیز مسکراہٹ آ گئی۔ وہ سیاہ موتی کو ہاتھ نہیں لگا رہا تھا، اس لیے لڑکی نے اس پر نفسیاتی وار کیا تھا۔ اس نے اٹھ کر دروازے کی طرف جاتے ہوئے اچانک مڑ کر سیاہ موتی کرنل فیدی کی طرف اچھال دیا تھا اور کرنل فیدی نے غیر ارادتاً سیاہ موتی فضا میں دبوچ لیا تھا اور موتی کے اس کے ہاتھ میں آتے ہی کرنل فیدی بے ہوش ہو گیا تھا۔ لڑکی نے مڑ کر دروازے کی طرف دیکھا، دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ لڑکی نے ہاتھ اٹھا کر دروازے کی طرف کرتے ہوئے اپنی انگلیوں کو مخصوص انداز میں حرکت دی تو دروازہ خود بخود بند ہو گیا اور اندر سے دروازے کو خود بخود لاک بھی لگ گیا۔ لڑکی مڑی اور کرنل فیدی کی طرف دیکھنے لگی جو میز پر سر رکھے یوں پڑا ہوا تھا جیسے سیاہ موتی نے اس کے جسم سے جان ہی نکال لی ہو اور وہ بے جان ہو گیا ہو۔ لڑکی آہستہ آہستہ چلتی ہوئی دوبارہ اس کرسی پر آ کر بیٹھ گئی جس پر وہ پہلے بیٹھی ہوئی تھی۔ بس اب اٹھ جاؤ کرنل فیدی، اس نے کرنل فیدی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس بار اس کے منہ سے عجیب سرسراتی ہوئی آواز نکلی تھی۔ اپنا نام سن کر کرنل فیدی کے جسم کو ہلکا سا جھٹکا لگا، لیکن اس نے سر نہیں اٹھایا۔ میں کہہ رہی ہوں سر اٹھاؤ کرنل فیدی، کیا تم میری آواز سن رہے ہو؟ لڑکی نے تیز لہجے میں کہا اور اس بار کرنل فیدی یوں اٹھ کر بیٹھ گیا کہ جیسے وہ گہری نیند سویا ہوا ہو اور اچانک کسی نے اسے بری طرح جھنجھوڑ کر جگا دیا ہو۔ کرنل فیدی کا چہرہ سپاٹ تھا، اس کے کاندھے ڈھلکے ہوئے تھے اور اس کا چہرہ یوں بجھا بجھا سا نظر آ رہا تھا جیسے وہ ابھی ابھی کسی قبر سے نکل کر آیا ہو۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں لیکن اس کی آنکھوں میں چمک نام کی کوئی چیز نہیں تھی اور وہ لڑکی کی طرف پلکیں جھپکائے بغیر یوں دیکھ رہا تھا جیسے لڑکی نے اسے ہپناٹائز کر دیا ہو۔ تمہارے ہاتھ میں سیاہ موتی ہے کرنل فیدی، اب تم اس سیاہ موتی کے زیر اثر ہو، لڑکی نے تیز لہجے میں کہا۔ ہاں، میں سیاہ موتی کے زیر اثر ہوں، کرنل فیدی کے منہ سے جواباً ایسی آواز نکلی جیسے وہ کسی گہرے اور اندھے کنویں سے بول رہی ہو۔ سیاہ موتی تمہاری ہتھیلی سے چپک گیا ہے، جی اس وقت تک تمہارے ہاتھ پر چپکا رہے گا جب تک میں یا کوئی دوسری شیطانی طاقت تم سے یہ موتی واپس نہ مانگ لے، لڑکی نے کہا۔ ٹھیک ہے، کرنل فیدی نے اسی انداز میں جواب دیا۔ اب سنو، میں زابیلا ہوں، تاریک دنیا کی باسی، اب تم بولو کیا نام ہے میرا؟ لڑکی نے اپنے لہجے میں درشتگی پیدا کرتے ہوئے کہا۔ زابیلا، تمہارا نام زابیلا ہے، کرنل فیدی نے کسی معمول کی طرح اسے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہاں، مجھے خصوصی طور پر تاریک دنیا سے تمہارے پاس بھیجا گیا ہے، میں تاریک دنیا کی سیاہ طاقت ہوں۔ تم تک پہنچنے کے لیے میں نے اس دنیا کی ایک لڑکی کا جسم حاصل کر رکھا ہے تاکہ میں انسانی زبان بول سکوں۔ اس انسانی جسم میں ہر انسانی زبان بول سکتی ہوں اور سمجھ بھی سکتی ہوں، بلکہ اس انسانی جسم میں ہونے کی وجہ سے میں تمہارا اور ان تمام انسانوں کے نام بھی لے سکتی ہوں جو عام شیطانی ذریات اور بدروہیں اپنی زبان پر نہیں لا سکتی۔ کیا تم میری باتیں سمجھ رہے ہو؟ زابیلا نے کہا۔ ہاں، میں سمجھ رہا ہوں، کرنل فیدی نے اسی انداز میں کہا۔ سیاہ موتی بدستور اس کے ہاتھ کی ہتھیلی پر چپکا ہوا تھا اور اس سیاہ موتی کی وجہ سے وہ جیسے اس شیطانی ذریت زابیلا کا معمول بن گیا تھا، اور کرنل فیدی چونکہ ماورائی طاقتوں کے بارے میں خاص معلومات نہیں رکھتا تھا اس لیے وہ اس شیطانی طاقت کی چال میں آ گیا تھا، اور شیطانی طاقت نے سیاہ موتی کی وجہ سے اسے آسانی سے
اپنا معمول بنا لیا تھا۔ زابیلا نے چند لمحے اسے خاموشی سے دیکھتی رہی، پھر اس نے میز پر پڑا ہوا اپنا ہینڈ بیگ کھولا اور اس میں سے ہاتھ ڈال کر اس نے ہینڈ بیگ سے ایک فوٹوگراف نکال لیا۔ اب یہ تصویر غور سے دیکھو، زابیلا نے فوٹوگراف کرنل فیری کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ کرنل فیری کا ہاتھ مشینی انداز میں حرکت میں آیا اور اس نے زابیلا سے تصویر لے لی اور پھر وہ اس تصویر کو دیکھنے لگا۔ تصویر پر ایک کٹا ہوا سبز رنگ کا لمبا اور بھاری انسانی ہاتھ دکھائی دے رہا تھا جو زمین سے باہر کی طرف نکلا ہوا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے زمین میں کسی کی لاش دفنائی گئی ہو اور اس کا ہاتھ جان بوجھ کر زمین سے باہر رکھا گیا ہو۔ ہاتھ کے ارد گرد جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں اور وہاں ہر طرف خشک پتے بکھرے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ ہاتھ کی انگلیاں یوں مڑی ہوئی تھیں جیسے کسی کا منہ دبوچنا چاہتی ہو۔ ان انگلیوں کے ناخن پرندوں کے پنجوں کی طرح انتہائی نوکیلے اور لمبے تھے۔ یہ تصویر تاریک دنیا کے ایک جنگل کی ہے۔ یہ جنگل افریقہ کے انتہائی شمال میں واقع ہے۔ جنگل بے حد گھنا ہے اور اس جنگل پر ہر وقت چونکہ کوہر چھائی رہتی ہے اس لیے وہاں ہر طرف تاریکی رہتی ہے۔ اس جنگل میں نہ کبھی دن ہوتا ہے اور نہ ہی رات۔ تاریکی کی وجہ سے اس جنگل کو تاریک جنگل کہا جاتا ہے اور اسی جنگل میں شیطان کی ایک بہت بڑی دنیا آباد ہے۔ زابیلا نے کرنل فیدی کو تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ شیطانی دنیا؟ کرنل فیدی کے منہ سے نکلا۔ ہاں، شیطان کا تعلق چونکہ تاریکی سے ہے اس لیے تم اس دنیا کو تاریک دنیا یا پھر ڈارک ورلڈ بھی کہہ سکتے ہو، زابیلا نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تم یہ سب مجھے کیوں بتا رہی ہو؟ اور یہ تصویر؟ کرنل فیدی نے سیاہ موتی کے زیر اثر ہونے کے باوجود انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تمہیں ہمارے لیے ڈارک ورلڈ میں جانا ہے، زابیلا نے اپنے مخصوص انداز میں کہا۔ ڈارک ورلڈ؟ لیکن کیوں؟ میں وہاں جا کر کیا کروں گا؟ کرنل فیدی نے اسی طرح سے حیرت بھرے انداز میں کہا۔ اس تصویر میں تمہیں جو زندہ ہاتھ دکھائی دے رہا ہے تم نے جنگل میں اسے تلاش کرنا ہے۔ اس ہاتھ کے نیچے ایک پرانا سیاہ رنگ کا صندوق دفن ہے۔ تم نے ہمارے لیے اس ہاتھ کو ختم کر کے زمین کھود کر وہ سیاہ صندوق نکالنا ہے، زابیلا نے کہا۔ سیاہ صندوق؟ کرنل فیدی نے کہا۔ ہاں، سیاہ صندوق۔ اس سیاہ صندوق میں کچھ اہم چیزیں ہیں جو صدیوں سے وہاں دفن ہیں۔ ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ اس صندوق کو وہاں سے صرف تم ہی نکال کر لا سکتے ہو۔ تم سیاہ موتی کے زیر اثر ہو اور اس موتی کی وجہ سے تم اب میری غلامی میں آ چکے ہو، اور میں چاہتی ہوں کہ تم میرے لیے ان جنگلوں میں جاؤ اور وہاں سے وہ سیاہ صندوق نکال کر لاؤ۔ جب تک تم مجھے سیاہ صندوق نہیں لا کر دو گے تب تک تم اس سیاہ موتی کی غلامی سے آزاد نہیں ہو سکو گے۔ جنگل ہر قسم کے خطرات سے بھرا ہوا ہے، تمہیں وہاں دشوار گزار راستوں پر بھی چلنا پڑے گا اور جنگل کے مصائب کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ ان جنگلوں میں ماورائی طاقتیں بھی ہیں، لیکن ماورائی طاقتیں تمہارا راستہ نہیں روکیں گی، بلکہ ان میں سے کچھ طاقتیں سیاہ صندوق تک پہنچنے میں تمہاری رہنمائی بھی کریں گی، جو کسی بھی شکل اور کسی بھی روپ میں تمہارے سامنے آ سکتی ہیں۔ تم وہاں اکیلے جانا چاہو تو اکیلے چلے جانا، اپنی ٹیم لے کر جانا چاہو تو ٹیم لے جانا۔ بہتر تو یہ ہوگا کہ تم جنگل میں اپنے ساتھ زیادہ سے زیادہ افراد لے کر جاؤ، کیونکہ تمہارے راستے میں جو مشکلات آئیں گی ان کا تم اکیلے مقابلہ نہیں کر سکو گے، اور وہاں خاص طور پر تمہارا مقابلہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس اور ان کے لیڈر سے ہونے کا بھی امکان ہے۔ وہ بھی اس صندوق کے حصول کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ سیاہ صندوق تم حاصل کرو، وہ بھی ہمارے لیے۔ پاک ایشیا سیکرٹ سروس اور ان کا لیڈر جب بھی تمہارے سامنے آئے تو تم اسے اپنا دشمن تصور کرو گے اور اس کا وہی حشر کرو گے جیسا کہ تم غیر ملکی ایجنٹوں اور جرائم پیشہ اور شفاق لوگوں کا کرتے ہو۔ ان جنگلوں میں تمہارے سب سے بڑے دشمن وہی ہوں گے، اس لیے تمہارے ذہن میں عمران اور اس کے ساتھیوں کی موت کی چھاپ ہونی چاہیے، ایسی چھاپ جو ان سب کی موت کے بعد ہی محو ہو۔ یہ سیاہ موتی تمہارے ذہن میں ان دو مخصوص باتوں کے علاوہ کوئی رد و بدل نہیں کرے گا۔ تم ایسے ہی رہو گے جیسے پہلے تھے۔ اپنے ساتھیوں کو تم نے کیسے بریف کرنا ہے اور اپنے ساتھ لے جانے کے لیے انہیں کیا کہنا ہے، یہ سب تم خود کرو گے۔ اس کے علاوہ تمہارے انداز، تمہارے کردار اور تمہاری ذہانت اور کارکردگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ میں تمہیں دوبارہ پہلے جیسا حشاش بشاش بنا دوں گی تاکہ کسی کو بھی یہ محسوس نہ ہو کہ تم میرے یا سیاہ موتی کے زیر اثر ہو۔ سیاہ موتی اسی طرح تمہاری ہتھیلی پر ہی چپکا رہے گا، یہ تمہارے سوا کسی کو دکھائی نہیں دے گا۔ جب تم جنگل سے سیاہ صندوق حاصل کر کے میرے حوالے کر دو گے تو تمہیں اس سیاہ موتی کی قید سے آزاد کر دیا جائے گا، زابیلا نے رکے بغیر مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ کرنل فیدی خاموشی سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ یہ سب سنتے ہوئے اس کے چہرے پر کوئی تاثر نمودار نہیں ہوا تھا، البتہ اس کی آنکھیں اسی طرح ساکت تھیں، وہ پلکیں بھی نہیں جھپکا رہا تھا۔ لیکن تم مجھے اس سلسلے میں کیوں ڈال رہی ہو؟
ان سب باتوں سے میرا کیا تعلق ہے؟ کرنل فریدی نے کہا۔ میں جانتی ہوں کہ تم اپنا ہر کام اپنے ملک اور قوم کی مفاد کے لیے کرتے ہو اور تمہارا آج تک کسی ماورائی معاملے سے واسطہ نہیں پڑا۔ تمہیں یہ سب باتیں عجیب معلوم ہوں گی، لیکن میں تمہیں ایک اور بات بتا دوں جس کا تعلق تمہارے ملک اور قوم کے مفاد سے ہے۔ تم میرا کام کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ملک اور قوم کے مفاد کے لیے بھی کچھ کر سکتے ہو، زابیلا نے کہا۔ کون سا کام؟ کرنل فریدی نے چونک کر پوچھا۔ تمہیں اپنے ملک کے سائنسدان ڈاکٹر ہتیش کمار کا تو پتہ ہی ہوگا، زابیلا نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، وہ میرا بہت اچھا دوست ہے اور کافرستان کی اہم لیبارٹری میں کام کرتا ہے، کرنل فریدی نے اسبات میں سر ہلا کر جواب دیا۔ ہاں، میں اسی کی بات کر رہی ہوں، زابیلا نے کہا۔ کیوں؟ کیا ہوا ہے اسے؟ کرنل فریدی نے کہا۔ اسے کچھ ہوا نہیں ہے، لیکن تم شاید نہیں جانتے کہ وہ پچھلے دنوں ایک سائنسی کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے جزیرہ ایڈورڈ گیا تھا، جہاں دنیا بھر کے سائنسدان اکٹھے ہونے والے تھے۔ ڈاکٹر ہتیش کمار افریقی ریاستوں سے ہوتا ہوا ایک فوجی ہیلی کاپٹر سے جزیرہ ایڈورڈ پہنچایا گیا تھا۔ تمہیں یہ تو پتا ہوگا کہ ڈاکٹر ہتیش کمار اپنی جو بھی ایجاد کرتا ہے اس کا فارمولا وہ اپنی نجی ڈائری میں لکھتا ضرور درج کرتا ہے، اور وہ نجی ڈائری ہر وقت اس کے پاس رہتی ہے۔ وہ ڈائری اپنے ہی بنائے ہوئے کوڈ میں تحریر کرتا تھا جسے دوسرا کوئی ڈیکوڈ نہیں کر سکتا، اس لیے وہ اپنی ڈائری جہاں جاتا تھا ساتھ لے کر جاتا تھا۔ اس بار بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ جزیرہ ایڈورڈ جاتے ہوئے اپنی ڈائری ساتھ لے کر گیا تھا جو اس کے ایک بریف کیس میں تھی۔ جب ہیلی کاپٹر اسے افریقی جنگلوں کے اوپر سے جزیرہ ایڈورڈ کی طرف لے کر جا رہا تھا تو ہیلی کاپٹر میں فنی خرابی پیدا ہو گئی تھی اور پائلٹوں کو ہیلی کاپٹر سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ ہیلی کاپٹر کبھی دائیں طرف جھک جاتا تھا اور کبھی بائیں طرف، اسی طرح وہ کبھی گھوم کر بالکل الٹا ہو جاتا تھا اور اس میں موجود تمام افراد الٹ پلٹ جاتے تھے۔ ہیلی کاپٹر کے دونوں دروازے کھلے ہوئے تھے اور بریف کیس چونکہ ڈاکٹر کے پاس اس کے قدموں میں رکھا ہوا تھا، اس لیے اسے معلوم ہی نہیں ہو سکا تھا کہ کب بریف کیس اس کے پیروں سے نکل کر جنگل میں گر گیا ہے۔ جب ہیلی کاپٹر کا توازن درست ہوا تو اسے معلوم ہوا کہ اس کا بریف کیس وہاں موجود نہیں ہے۔ ڈاکٹر ہتیش کمار نے وہیں شور مچانا شروع کر دیا۔ چنانچہ پائلٹ ہیلی کاپٹر نیچے لے کر گئے اور ہر طرف ڈاکٹر ہتیش کمار کا بریف کیس تلاش کیا گیا، لیکن وہ بھلا انہیں وہاں کیسے مل سکتا تھا؟ بریف کیس تو بہت پہلے اور بہت دور گر چکا تھا۔ بریف کیس میں چونکہ ڈاکٹر ہتیش کمار کی پرسنل ڈائری تھی جس میں کچھ مکمل اور کچھ ادھورے فارمولے درج تھے، اور اس ڈائری میں ڈاکٹر ہتیش کی جان پھنسی ہوئی تھی، اس لیے وہ بہت پریشان تھا۔ وہ کسی کو اس ڈائری کے بارے میں کچھ بتا بھی نہیں سکتا تھا، اس لیے ہر طرف تلاش کرنے کے باوجود بھی جب اسے بریف کیس نہ ملا تو وہ انتہائی پریشان ہو گیا اور پھر وہ ایڈورڈ چلا گیا، لیکن اس کے دماغ میں بریف کیس اور پرسنل ڈائری پھنسی ہوئی تھی۔ اس کی سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے اور کس طرح جنگلوں میں جا کر اور کہاں سے اپنا بریف کیس تلاش کرے۔ وہ ڈائری کی حقیقت کسی کو بتا نہیں سکتا تھا، اس لیے وہ وقتی طور پر خاموش ہو گیا۔ کانفرنس اٹینڈ کر کے اب وہ واپس آ گیا ہے، لیکن اس کی جان ابھی تک اسی ڈائری میں ہی اٹکی ہوئی ہے جہاں اس کا بریف کیس گرا تھا۔ اس نے ڈائری کے بارے میں اپنے ملک کی اعلیٰ حکام کو بھی کچھ نہیں بتایا۔ وہ چاہتا ہے کہ کوئی ایسا ہو جو خاموشی سے اس کی مدد کرے اور افریقہ کے جنگلوں میں جا کر اس کا بریف کیس اسے لا کر دے۔ اس کے ذہن میں تمہارا نام ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ جلد تم سے رابطہ کرے اور تمہیں اس حقیقت سے آگاہ کر کے تمہیں افریقہ کے جنگلوں میں جانے کا کہے۔ بہرحال وہ تم سے رابطہ کرے یا نہ کرے، میں تمہیں یہ بتا دوں کہ اس ڈائری کا علم تمہارے ہمسایہ ملک کی سیکرٹ سروس کو ہو چکا ہے، اور تم وہاں جاؤ یا نہ جاؤ، پاکستانی سیکرٹ سروس اس بریف کیس کو حاصل کرنے کے لیے وہاں جانے کے لیے تیار ہو گئی ہے۔ عمران کو بریف کیس میں موجود اس ڈائری کا بھی پتہ چل گیا ہے جس میں ڈاکٹر ہتیش کمار کی ایک سے بڑھ کر ایک فارمولے درج ہیں۔ اب تم خود ہی سوچ سکتے ہو کہ اگر وہ ڈائری پاکیشا کے ہاتھ لگ گئی تو تمہارے ملک کو کس حد تک ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ زابیلا مسلسل بولتی چلی گئی۔ اوہ، عمران اور اس کے ساتھیوں کو اس ڈائری کے بارے میں کیسے پتہ چلا ہے؟ کرنل فریدی نے کہا۔ یہ میں نہیں جانتی کہ اسے کیسے پتہ چلا ہے، لیکن میں تمہیں مصدقہ طور پر کہہ سکتی ہوں کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو ڈائری کا پتہ ہے اور وہ اسے حاصل کرنے ضرور جائیں گے، زابیلا نے مکاری سے کہا، اور کرنل فریدی کے چہرے پر تشویش کے تاثرات نمایاں ہو گئے۔ نہیں، وہ ڈائری اگر عمران کے ہاتھ لگ گئی تو انہیں ڈاکٹر ہتیش کی تمام ایجادات کا علم ہو جائے گا اور انہیں فارمولے بھی مل جائیں گے جس سے کافرستان کو ناقابل تلافی کی حد تک نقصان ہوگا، کرنل فریدی نے کہا۔ اسی لیے تو کہہ رہی ہوں کہ تم میرا کام کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ملک کی عزت اور فارمولے بھی بچا سکتے ہو۔ اس سلسلے میں تمہاری میں بھرپور مدد کر سکتی ہوں کیونکہ میں جانتی ہوں کہ وہ بریف کیس کہاں ہے، زابیلا نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری ہر بات پر عمل کروں گا اور ڈارک ورلڈ کی زمین سے سیاہ صندوق نکال کر تمہیں لا دوں گا۔
لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ تم نے ڈاکٹر رتیش کی پرسنل ڈائری کے بارے میں جو کچھ بتایا ہے وہ بالکل سچ ہے؟ کرنل فریدی نے سپاٹ سے انداز میں کہا۔ تم خود ڈاکٹر رتیش کمار سے بات کر لو، وہ تمہارا دوست ہے، تم سے کچھ چھپائے گا نہیں۔ زابیلا نے کہا تو کرنل فریدی بے اختیار ہونٹ بھینچ کر رہ گیا۔ ٹھیک ہے، میں اس سے بات کروں گا، اور اگر مجھے اس نے یقین دلا دیا کہ واقعی اس کے ساتھ ایسا سب کچھ ہوا تھا جو تم نے مجھے بتایا ہے تو میں وہاں پر ضرور جاؤں گا، اور ڈاکٹر رتیش کمار کا بریف کیس حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ میں تمہیں زمین میں دفن سیاہ صندوق بھی نکال کر دے دوں گا۔ کرنل فریدی نے بڑے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ تمہیں ایسا کرنا ہی پڑے گا کرنل فریدی، ڈارک ورلڈ میں جا کر جب تک تم زندہ ہاتھ کے نیچے دفن سیاہ صندوق نہیں نکالو گے، میں اور میری بہن حابیلہ سایوں کی طرح تمہارے ساتھ رہیں گی، اور یاد رکھنا کہ تمہیں میری اور میری بہن کی مدد کے بغیر وہ بریف کیس نہیں ملے گا، چاہے تم سارے جنگلوں کو ہی کیوں نہ چھان لو۔ تمہارے پاس 2 دن اور 2 راتیں ہیں، اس دوران تم اپنے ساتھیوں کو ڈارک ورلڈ لے جانے کے لیے تیار کر لو۔ یہ فیصلہ بھی تمہیں کرنا ہے کہ تم اپنے ساتھ کسے لے کر جانا چاہتے ہو اور کسے نہیں، زابیلا نے اسی انداز میں کہا۔ کیا تم اور تمہاری بہن حابیلہ ہمارے ساتھ رہیں گی؟ کرنل فریدی نے پوچھا۔ ہاں، میں اور میری بہن حابیلہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہوں گی۔ تم اور تمہارے ساتھی ڈارک ورلڈ جا کر سیاہ صندوق حاصل کرنے میں ناکام رہے، یا پھر پاکیشیا سیکرٹ سروس اور ان کے لیڈر کے سامنے آنے پر انہیں معاف کیا، یا جان بوجھ کر انہیں زندہ چھوڑ دیا، تو اس کا خمیازہ تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو بھگتنا ہوگا۔ میں اور میری بہن حابیلہ تمہارے ساتھ انسانی شکلوں میں رہیں گی، لیکن تم ہماری اصلیت کسی کو نہیں بتاؤ گے۔ ضرورت پڑنے پر ہم دونوں بھی تمہاری مدد کریں گی، زابیلا نے سخت لہجے میں کہا۔ کیا مجھے عمران اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کرنا ہوگا؟ کرنل فریدی نے کہا۔ ہاں، ہر صورت میں اور ہر حال میں۔ سیاہ صندوق تک تم اور تمہارے ساتھی پہنچ سکتے ہیں، تو پھر عمران اور ان کے ساتھی، جبکہ ہمارا آقا چاہتا ہے کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو سیاہ صندوق تک پہنچنے ہی نہ دیا جائے۔ سیاہ صندوق تک تم پہنچو اور اسے حاصل کرو، اور یہ کامیابی تمہیں تبھی مل سکتی ہے جب تم عمران اور اس کے تمام ساتھیوں کو ہلاک کر دو، زابیلا نے کہا۔ کون آقا؟ کرنل فریدی نے اسی انداز میں پوچھا۔ آقا تابوش، میں آقا تابوش کی کنیز ہوں، اسی نے مجھے یہاں پر بھیجا ہے، زابیلا نے کہا۔ یہ تابوش ہے کہاں؟ کیا میری اس سے بات یا ملاقات ہو سکتی ہے؟ کرنل فریدی نے کہا۔ ابھی نہیں، جب تم سیاہ صندوق حاصل کر لو گے تو تمہیں آقا سے ملا دیا جائے گا، تم بس اب وہی کرو گے جو میں نے تمہیں بتایا ہے، زابیلا نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں سیاہ صندوق حاصل کرنے کے لیے ڈارک ورلڈ ضرور جاؤں گا، میرے راستے میں جو بھی دیوار آئے گی میں اسے پاش کر دوں گا، اور اگر عمران اور اس کے ساتھیوں نے میرے سامنے آنے کی غلطی کی تو یہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی اور آخری کوشش ہوگی، میں ان سب کو ہلاک کر دوں گا، کرنل فریدی کہتا چلا گیا۔ گڈ، میری بتائی ہوئی تمام باتیں اچھی طرح سے ذہن نشین کر لو۔ سیاہ موتی تمہیں منحرف نہیں ہونے دے گا، لیکن اس کے باوجود تم نے میرے اور میری بہن کے ساتھ کوئی دھوکہ کرنے کی کوشش کی تو اس کا تمہیں سخت خمیازہ بھگتنا پڑے گا، زابیلا نے کہا۔ نہیں، میں کوئی دھوکہ نہیں دوں گا، کرنل فریدی نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ اوکے، اب میرا جانے کا وقت ہو گیا ہے، روانگی کے وقت میں اپنی بہن حابیلہ کو لے آؤں گی اور پھر ہم اکٹھے ہی روانہ ہوں گے، زابیلا نے کہا۔ ٹھیک ہے، کرنل فریدی نے عام معمول کے مطابق کہا، اور زابیلا اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر کرنل فریدی کی طرف کیا تو کرنل فریدی کا کملایا ہوا چہرہ بحال ہوتا چلا گیا۔ اس کی آنکھوں میں چمک بھی آ گئی تھی، لیکن یہ چمک اس چمک سے کہیں کم تھی جو ہارڈ اسٹون کی ذہانت اور فطانت کی چمک ہوا کرتی تھی۔ تم یہاں سے غائب ہو کر مت جانا، میرے ساتھیوں نے تمہیں دروازے سے عام انسانوں کی طرح اندر آتے دیکھا ہے، اس لیے تم انسانوں کے انداز میں ہی یہاں سے جانا، کرنل فریدی نے کہا۔ اس بار اسے نارمل انداز میں بات کی تھی، جیسے وہ زابیلا کے اثر سے نکل آیا ہو۔ میں جانتی ہوں، تم بے فکر رہو، تمہارے کسی ساتھی کو یہ علم نہیں ہوگا کہ میں کون ہوں، سب مجھے اسی طرح انسانی روپ میں ہی دیکھیں گے، زابیلا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس نے دروازے کی طرف اپنا ایک ہاتھ اٹھا کر انگلی سے اشارہ کیا تو اچانک دروازے کا لاک اور دروازہ کھل گیا۔ دروازہ کھلتے ہی زابیلا تیز قدم اٹھاتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھتی چلی گئی، اور پھر وہ اسی تیزی سے دروازے سے باہر نکل گئی۔ جیسے ہی زابیلا دروازے سے باہر گئی، اسی لمحے کرنل فریدی کو جھٹکا لگا اور وہ پلکیں جھپکنا شروع ہو گیا، جیسے وہ اب زابیلا کے اثر سے باہر آیا ہو۔ اس کا چہرہ پہلے ہی نارمل ہو چکا تھا، لیکن اس کی نظریں سامنے خالی کرسی پر پڑی تو اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات نمایاں ہوتے چلے گئے، جیسے وہ زابیلا کو وہاں نہ پا کر حیران ہو رہا ہو، حالانکہ زابیلا اس کے سامنے انگلیوں کے اشارے سے لاک اور دروازہ کھول کر باہر گئی تھی۔ کرنل فریدی کے ذہن میں زابیلا کی بتائی ہوئی تمام باتیں محو ہو گئی تھیں۔ اسے صرف اتنا یاد تھا کہ زابیلا نے اسے ڈاکٹر رتیش کمار کے بارے میں بتایا تھا،
جس کا پرسنل ڈائری والا ایک بریف کیس افریقہ کے گھنے جنگلوں میں کہیں گر گیا تھا، اور اس ڈائری میں ایسے ایسے فارمولے تھے جو اگر عمران کے ہاتھ آ جاتے تو کافرستان کو ناقابل تلافی کی حد تک نقصان پہنچ سکتا تھا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔